بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ڈھیروں معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام نمبر 2 ہے جس میں ہم فیمیل انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت وسیع مرض ہے، لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں، اس کی تشخیص کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں، یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ کافی وسیع ٹاپک ہے۔ اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام امراض کو اپنے سامنے رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کر سکیں۔ محترم ناظرین، نیچے اسکرین کے اوپر میرے ای میل ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ایمو موجود ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ بذریعہ ای میل، فون کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پروگرام نمبر 1 کا ذکر مختصراً کرتا چلوں، جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی کہ میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے، یا کم پیدا ہوتے ہیں، یا وہ مردہ ہوتے ہیں، یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے۔ میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، نیکروسپرمیا کے نام سے لکھا پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجوہات بننے والے جو مرض ہیں جیسے ویرکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، سومٹوسیل ہے، ایپیڈیڈمائٹس ہے، اورکائٹس ہے، ایپیڈیڈمس کی سسٹ ہے، سویلنگ ہے، فردر اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور انہی امراض کے ساتھ ساتھ ہم نے میل ہائپوگونیڈزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے ان امراض میں مبتلا ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی۔ میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام نمبر 1 کو بہت پسند فرمایا۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے ای میلز، خطوط اور فون کے اوپر اپنی رائے کا اظہار فرمایا، تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں۔ پروگرامز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ جی محترم ناظرین، ہمارا اگلا موضوع ہے ایٹوپک پریگنینسی۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے تاکہ پھر آگے انشاءاللہ اس کے علاج کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، جس وقت اووری سے ایگز ریلیز ہوتا ہے تو یہ تقریباً فالوپین ٹیوب کے اینڈ پر آ کر سٹے کرتا ہے۔ اسی مقام پر سپرم اور ایگز کی میٹ ہوتی ہے، آپس میں ملاپ کرتے ہیں،
اور یہیں پر فولوپینس ٹیوب کے اندر ہی یہ زائگوٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، اور کچھ وقت وہاں پر سٹے کرنے کے بعد یہ زائگوٹ رحم میں منتقل ہو جاتا ہے قدرتی طور پر، جہاں پر یہ رحم کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ تو باقی تمام جو گروتھ ہے اسی رحم کے پردے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اٹوپک پریگنینسی کو میں بات ضرور کروں گا۔ مس کیریج کے حوالے سے ایک بات یہاں پر رہ گئی تھی، وہ میں وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیں، حمل کے لغوی معنی ہے وزن اٹھانے کی۔ تو ابارشن کی بہت ساری وجوہاتوں میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت زائگوٹ رحم کی دیوار کے ساتھ آ کر چپک جاتا ہے جہاں پہ اس نے گرو کرنی ہوتی ہے، تو ایک مخصوص وزن تک تو رحم کی دیوار اٹھا پاتی ہے، لیکن جب وہ اپنی اس کیپیسٹی سے زیادہ، بچے کا وزن جب زیادہ ہوتا ہے، تو پھر رحم کی دیوار اس زائگوٹ کو یا اس حمل کو چھوڑ دیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حمل کا گر جانا۔ تو اس ضمن میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہر مرض کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس میڈیسن موجود ہیں جو رحم کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہیں اور بچہ ایک مکمل ٹائم پر وہاں پہ گروتھ کرتا ہے۔ اب آ جائیں اپنے اصل موضوع کی طرف، ٹاپک پریگنینسی۔ جیسے کہ میں نے عرض کی ہے کہ ابتدائی پریگنینسی، ابتدائی حمل جو ہے وہ فولوپین ٹیوبس کے اندر اینڈ پر ہوتا ہے، جہاں پر یہ کچھ وقت سٹے کرنے کے بعد رحم میں خود بخود آ جاتا ہے۔ بعض پیشنٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حمل ہے یہ فولوپینس ٹیوب کے اندر ہی پروان چڑھتا رہتا ہے، چونکہ یہ رحم اور فولوپین ٹیوبس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو زیادہ اس کا اندازہ بھی نہیں ہم کر پاتے کہ جو حمل ہے وہ فولوپین ٹیوبس کے اندر گرو کر رہا ہے بچہ، یا کہ وہ رحم کے اندر۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 یا 4 ماہ کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تشخیص ہوتی ہیں کہ جو بچہ ہے وہ رحم میں نہیں آیا بلکہ فولوپینس ٹیوب کے اندر ہی وہ گروتھ کر رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹوپک پریگنینسی۔ تو بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فولوپینس ٹیوب کی وہ ٹیوب جب وہ پھٹ جاتی ہے، پنکچر ہو جاتی ہے اور وہ بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ بعض کیسز کے اندر کیجولیٹی بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، تو اللہ سونا سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد سے بھی یہاں پہ یہ تھا، اس موضوع بحث بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ایلوپیتھی سے کنسلٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بالکل خاموشی اختیار کرتی ہے کہ ہم کو اس کے متعلق کوئی زیادہ ڈیٹیل یا وضاحت نہیں کر سکتے کہ ٹوپک پریگنینسی کیوں ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں شکر الحمدللہ ہم آپ کو اپنا علم تجربہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی میڈیسن موجود ہے جو ٹوپک پریگنینسی ہونے نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ فولوپین ٹیوبس کے اندر ایک مخصوص چکناہٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچہ گرو کرتا ہے فولوپین ٹیوبس کے اندر یا زائگوٹ بنتا ہے تو وہاں سے وہ پھسل کر رحم میں آ جاتا ہے۔ تو بعض پیشنٹس کے اندر جو فولوپین ٹیوب کے اندر ایک لوبریکیشن ہوتی ہے، ایک چکناہٹ ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے یا انتہائی کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ پھسل کر رحم کی طرف نہیں منتقل ہوتا، تو وہیں پر وہاں پہ اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے 3-4 وجوہات اور بھی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سال کی تحقیق کے بعد ہم نے اس کے اوپر میڈیکیشن تیار کی ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے کہ جن کے یہاں ٹوپک پریگنینسی ہونے کے چانسز ہیں، یہ ہو چکی ہیں، یا خدا نخواستہ وہ پیشنٹس جن کے یہاں ایک ٹوپک پریگنینسی ہو چکی ہے اور اس وجہ سے وہ ٹیوبس ان کی ضائع ہو چکی ہے، اب ایک ہی ٹیوب اور موجود ہے، تو اگر خدا نخواستہ وہاں بھی اگر ٹوپک پریگنینسی ہوتی ہے تو ان کے پاس سوائے ٹیسٹ بیبی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا، تو وہ ہم سے انشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم ان کی رہنمائی بھی کریں گے، ان کو میڈیکیشن بھی کریں گے، ان کے تمام علامات کو سامنے رکھتے ہوئے جو نسخہ تجویز کریں گے۔ انشاءاللہ ٹوپک پریگنینسی جیسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک
قابل علاج مرض ہے۔ تو میں نے مختصراً اس کی وضاحت کر دی آپ کو۔ اگر آپ اس مرض کے حوالے سے مزید اگر آپ کو تفصیل جاننا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI یا ICSI ریکمینڈ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشبو سے مہکتا رہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نعمت سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و حیا کا برم رکھنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میری دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔